تاریخ گواہ ہے کہ برائیاں برے لوگوں کی وجہ سے نہیں بلکہ اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے پھیلتی ہے۔ بزرگ کہا کرتے تھے کہ سوئے ہوئے کو جگانا آسان ہے، لیکن جو سونے کی اداکاری کر رہا ہے اسے جگانا بہت مشکل ہے۔ اور سچ بتاؤں، آج ہمارا معاشرہ انہی جاگتے ہوئے سوئے لوگوں سے بھرا ہوا ہے۔ آنکھیں کھلی ہیں مگر ریئلٹی دیکھنے سے انکار کر رہے ہیں، کان کام کر رہے ہیں مگر حق سننے سے انکار، دل دھڑک رہا ہے مگر احساس مر چکا ہے۔ ہم ظلم دیکھتے ہیں، ناانصافی دیکھتے ہیں، بے حیائی کو عام بندہ دیکھتے ہیں، جھوٹ کو سسٹم بنتے دیکھتے ہیں، اور پھر بھی کہتے ہیں مجھے کیا، میں کیا کر سکتا ہوں۔ سوچو اگر کسی کے گھر میں آگ لگی ہو اور تم کہو کہ مجھے کیا، تو یاد رکھو یہ آگ آخر کار تمہارے گھر میں بھی آئے گی۔ قرآن بار بار انسان کو جگاتا ہے کہ حق دیکھ کر بھی خاموش رہنا بھی گناہ کے قریب لے جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو، نہ ہو سکے تو زبان سے روکو، اور اگر پھر بھی نہ کر سکو تو دل میں اسے برا جانو۔ لیکن آج ہم نے دل میں برا جاننا بھی چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے اپنے کمفرٹ زون کو ایمان سمجھ لیا ہے۔ ہم کہتے ہیں حالات خراب ہیں مگر خود حالات بدلنے کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں دنیا بدل گئی ہے مگر خود کو بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ عجیب کنٹراڈکشن ہے، ہم چاہتے ہیں کہ معاشرہ ٹھیک ہو مگر ہماری خاموشی بھی برقرار رہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ روشنی پھیلے مگر ہم خود آنکھیں بند رکھیں۔ اصل مسئلہ اندھیرا نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اندھیرے کی عادت ہو گئی ہے، اور جو اندھیرے کا عادی ہو جائے وہ روشنی سے ڈرنے لگتا ہے۔ یاد رکھو، خاموش رہنا ہمیشہ امن نہیں ہوتا، کبھی کبھی خاموشی سب سے بڑا جرم ہوتی ہے۔ اور اگر آج تم سچ دیکھ کر بھی خاموش ہو، خود کو مصروف رکھنے کا ڈرامہ کر رہے ہو، اگر تمہیں سب سمجھ آ رہا ہے مگر تم ٹائم نہیں کا بہانہ بنا رہے ہو، تو تم سو نہیں رہے، تم صرف سونے کی اداکاری کر رہے ہو۔ یاد رکھو، قیامت کے دن سب سے خوفناک جواب یہ نہیں ہوگا کہ مجھے پتہ نہیں تھا، بلکہ یہ ہوگا کہ مجھے پتہ تھا مگر میں خاموش تھا۔